بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں رات کی عبادت جو ہماری تراویح ہے، تراویح چونکہ 20 رکعت ہوتی ہے اور سال میں ایک مرتبہ اس کا نمبر آتا ہے، تو عام طور پہ تراویح پڑھاتے ہوئے امام کو بھول چوک ہو جاتی ہے اور بہت سارے مسئلے پیش آتے ہیں۔ اس میں سے کچھ مسائل وہ ہیں جو بہت زیادہ پیش آتے ہیں۔ ایک منٹ۔ اور یہ بھول چوک کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے ایسی بھول چوک ہو جاتی ہے، چونکہ حافظ کا ذہن قرآن کی طرف لگا رہتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کون سی رکعت پڑھا رہا ہوں۔ تو ایسا ہوتا ہے کبھی ایک ہی رکعت پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی دوسری رکعت پہ بیٹھنا چاہیے لیکن بیٹھتا نہیں، کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی تیسری رکعت پہ جا کر کے سلام پھیر دیا، کبھی چوتھی رکعت پہ جا کر کے سلام پھیر دیا۔ اس طرح سے رمضان میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں اور یہ عام طور پہ ہوتے رہتا ہے۔ تو اس سے متعلق آپ مسائل ذہن میں رکھیں تاکہ اگر کسی مسجد میں یا کسی گھر کے اندر تراویح ہو رہی ہے اور اس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا تو آپ کو اس مسئلے کا حل پہلے ہی سے ذہن میں ہو۔ تو اس میں سے پہلی شکل یہ دیکھیے کہ اگر کسی امام نے تراویح پڑھاتے ہوئے ایک ہی رکعت پہ سلام پھیر دیا ہے، اس کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ میری دوسری رکعت ہے اور پیچھے مقتدی حضرات نے بھی کچھ نہیں کہا، لقمہ دیا نہیں، خاموش رہے لوگ، اس نے پہلی رکعت میں سلام پھیر دیا، تو کیا یہ ایک رکعت تراویح میں شمار ہوگی؟ اب پھر ایک رکعت اور ملا دے الگ سے، یعنی ایک رکعت تو اس نے بھولے سے سلام پھیر کر کے پڑھا ہے اور ایک رکعت اور جان بوجھ کر کے الگ سے پڑھ دیں، تو الگ الگ ایک ایک رکعت کر کے یہ 2 رکعت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیے اگر کسی امام نے ایک ہی رکعت پہ سلام پھیرا ہے تو یہ نماز نہیں ہوئی، اس میں جو قرآن پڑھا گیا ہے یہ بھی نہیں ہوا، اس کو لوٹانا پڑے گا، اس لیے کہ شریعت کے اندر 2 رکعت سے کم کوئی نماز ہی نہیں ہے، ایک رکعت والی کوئی نماز نہیں ہے، کم سے کم 2 رکعت ہیں۔ اس لیے اگر کسی امام نے ایک ہی رکعت پہ سلام پھیر دیا تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، از سر نو پھر سے دوبارہ پڑھنا پڑے گا اور اس میں جو قرآن پڑھا گیا ہے وہ بھی دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ، اگر کسی امام نے 3 رکعت پہ جا کر کے سلام پھیر دیا ہے تو کیا حکم ہے؟ کیا تینوں رکعت صحیح ہوگی یا 2 رکعت صحیح ہوگی؟ کیا حکم ہوگا؟ اس کا جواب یاد رکھیے، اگر کسی امام نے 3 رکعت نماز پڑھا دی تو اس کی 2 شکل ہے، یا تو وہ دوسری رکعت میں بیٹھا ہوگا قاعدے کے اندر، تشہد پڑھا ہوگا، پھر کھڑا ہو کر کے ایک اور رکعت ملا دیا اس نے، یا دوسری رکعت پہ نہیں بیٹھا، ڈائریکٹ تیسری رکعت پہ جا کر کے بیٹھا اور اس نے سلام پھیر دیا۔ تو اگر کوئی امام دوسری رکعت پہ بیٹھ جائے، تشہد پڑھ لے، اب پھر کھڑا ہو جائے اور ایک رکعت اور ملا کر کے تب سلام پھیرے، یعنی ایک سلام سے اس نے 3 رکعت پڑھی ہے لیکن دوسری رکعت پہ بیٹھ گیا تھا، تو اس شکل میں شروع کی 2 رکعت صحیح ہو جائے گی، اخیر کی 1 رکعت باطل ہو جائے گی، اور اخیر کی رکعت میں جو قرآن پڑھا گیا ہے اسے بھی لوٹانا پڑے گا، وہ 1 رکعت باطل ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اور اگر 3 رکعت کسی امام نے ایک سلام سے پڑھا اور دوسری رکعت پہ اس نے قاعدہ نہیں کیا، دوسری رکعت میں تشہد کے برابر وہ نہیں بیٹھا، ڈائریکٹ تیسری رکعت میں جا کر کے بیٹھا اور سلام پھیر دیا ہے، تو اس شکل میں تینوں کی تینوں رکعتیں باطل ہو جائیں گی اور تینوں رکعت میں جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کو بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ 3 رکعت تراویح میں شمار نہیں ہوگی اور نہ نفل شمار ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی، تینوں رکعت سرے سے باطل ہے۔ اگلا مسئلہ، اور اگر کسی امام نے ایک سلام سے 4 رکعت پڑھ دیا ہے تو کیا یہ 4 رکعت تراویح صحیح ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے اس مسئلے کی بھی 2 شکل ہے۔ اگر کسی امام نے ایک سلام سے 4 رکعت پڑھایا ہے تو دوسری رکعت میں وہ تشہد کے بقدر بیٹھا ہوگا یا نہیں بیٹھا ہوگا؟ اگر دوسری رکعت میں تشہد کے بقدر بیٹھ گیا تھا، تشہد پڑھ لیا تھا اور پھر آگے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو کر کے تیسری رکعت چوتھی رکعت بھی ملا دیا ہے،
تو اگر دوسری رکعت میں بیٹھ چکا ہے تو یہ چاروں رکعت صحیح ہو جائے گی اور چاروں رکعت تراویح میں شمار ہوگی، اس لیے کہ ایک سلام سے 4 رکعت تراویح پڑھنا جائز ہے، لہٰذا یہ چاروں رکعت تراویح میں شمار ہوگی۔ اور اگر 4 رکعت ایک سلام سے پڑھا ہے لیکن دوسری رکعت میں تشہد کے برابر نہیں بیٹھا، تشہد نہیں پڑھا، ڈائریکٹ چوتھی رکعت میں جا کر کے بیٹھا ہے، تو یاد رکھیے اس مسئلے کو صحیح سے کہ اس شکل میں اخیر کی 2 رکعت صحیح ہوگی، شروع کی جو 2 رکعت ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ شروع کی 2 رکعت میں جو اس نے قرآن پڑھا ہے اس قرآن کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا، اور اخیر کی 2 رکعت صحیح ہے۔ یہ تو ہوا کہ اگر کسی امام نے 1 رکعت تراویح پڑھا دی یا 3 رکعت پڑھا دی یا 4 رکعت پڑھا دی ہے، سب کا حکم میں نے الگ الگ بیان کر دیا ہے۔ اب اگلا مسئلہ آپ سمجھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام پہلی رکعت مکمل کر کے جب سجدے سے اٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ شاید میری دوسری رکعت ہے، اس لیے وہ کھڑا ہونے کے بجائے بیٹھ جاتا ہے تشہد میں، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری دوسری رکعت ہے، حالانکہ وہ دوسری رکعت نہیں ہوتی، پہلی رکعت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی امام پہلی رکعت میں سجدہ مکمل کرنے کے بعد بیٹھ گیا، کھڑا نہیں ہوا، پھر اسے یاد آیا یا پیچھے سے مقتدی نے لقمہ دیا تو کھڑا ہو گیا، تو کیا اس شکل میں آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا بغیر سجدہ سہو کیے ہوئے ہی نماز صحیح ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت سے اٹھنے کے بعد، پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد جب سجدے سے اٹھا اور کھڑا نہیں ہوا بلکہ بیٹھ گیا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی دیر تک بیٹھا رہا۔ اگر 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں بیٹھا رہا، یعنی اتنا وقت بیٹھا رہا جتنے وقت میں 3 مرتبہ آرام سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اگر اتنی مقدار میں بیٹھ گیا اس کے بعد کھڑا ہوا ہے، تب تو اس امام پہ سجدہ سہو لازم ہے، سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر سجدہ سہو نہیں کرتا ہے تو دوبارہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ اور اگر 3 سبحان اللہ کہنے کے بقدر نہیں بیٹھا، ابھی بیٹھا تھا کہ فوراً اسے یاد آ گیا یا پیچھے سے مقتدی نے لقمہ دیا اور یہ فوراً کھڑا ہو گیا، 3 سبحان اللہ کہنے سے پہلے اس کی جو مقدار ہے اس سے پہلے کھڑا ہو گیا، تو اس شکل میں اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر سجدہ سہو کیے ہوئے نماز صحیح ہو جائے گی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ آپ سمجھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں امام کو بیٹھنا چاہیے اور وہ دوسری رکعت میں نہیں بیٹھتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ میری پہلی رکعت ہے، اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کی طرف چلا جاتا ہے کہ فوراً پیچھے سے مقتدی لقمہ دیتے ہیں، یا اسے خود یاد آ جاتا کہ نہیں یہ تو میری دوسری رکعت تھی، مجھے بیٹھنا تھا۔ تو اس شکل میں کیا حکم ہے؟ کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا بغیر سجدہ سہو کیے ہوئے نماز ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیے، اگر کوئی امام دوسری رکعت میں کھڑا ہونے لگا کہ اچانک اسے یاد آ گیا ہے، ابھی مکمل طور پہ کھڑا نہیں ہوا تھا، ابھی بیٹھنے کے قریب تھا، تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اس شکل میں اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کھڑا ہونے کے بالکل قریب ہو گیا تھا تو اب کھڑا رہے، یا مکمل کھڑا ہو گیا تھا تو اب کھڑا رہے۔ اس کے بعد اگر وہ واپس آتا ہے تو اس امام پہ سجدہ سہو کرنا لازم ہے، آخر میں اسے چاہیے کہ سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز پھر دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر یہ سارے مسئلے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں تو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں۔ ابھی رمضان المبارک میں یہ مسائل بہت زیادہ پیش آتے ہیں، اب بہت زیادہ فون آتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے اپنے گروپس میں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں، آپ کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا، اور بہت سارے مسلمان جو ان مسائل سے ناواقف ہیں ان کو بھی ان مسائل سے جانکاری ہو جائے گی۔ اور ہو سکے تو ہمارے چینل شفا آن لائن کو سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن خود بخود پہنچ جائے اور آپ اس کو کھول کر کے دیکھ سکیں۔